بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے گی، اور یہ ساتھ یہ بتایا گیا تھا کہ جو پابندی ہے کن گراؤنڈ پہ لگانی ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے وہ سنوایا گیا تھا۔ اور جب لوگوں نے سن لیا اور اس کے بعد ریئیکشن آنا شروع ہوا، پارٹیوں کی طرف سے بھی آنا شروع ہوا۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور سوشل میڈیا تے ایسی برمار ہوئی وہ تو ویری انٹرسٹنگ، اور جس میں بڑے بڑے جو صحافی ہیں وہ اور جو اینکر ہیں وہ انہوں نے کیا کیا ٹویٹ کیے ہیں۔ آج میں نے سوچا کہ آپ کو فوری طور پہ جتنے میں ٹویٹس ان کے ایکس پہ یعنی سوشل میڈیا پہ جو وہ بولیں، وہ جتنے ان کے الفاظ ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں کہ کیا رد عمل آیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے جب انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی عائد کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک تو ہوگا ٹاپک، اور دوسرا ٹاپک یہ ہوگا کہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ جو کیس ہے اس کی اپڈیٹ کیا ہے، اور تیسری بات آپ کو بتانا ہے کہ صنم جاوید بلا کر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے اپنی جیل سے رہائی کے فوری بعد پہلا کام کیا کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ لیکن یہ ساری خبریں سننے سے پہلے اور تجزیہ سننے سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے، بلکہ فرض عین ہے تھوڑا پاجی، کہ آپ لوگ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، پہلی خبر کی طرف میں جانے لگا ہوں، وہ میں نے یہ تھا بتایا آپ کو کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا جو فیصلہ تھا وہ حکومت اس پہ سیریس تھی یا یہ کوئی انہوں نے خیالی پلاؤ ہی تھا جو پریس کانفرنس میں عطا تارڑ صاحب نے بتایا۔ یہ میں نے تھوڑا سا میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو یہ میں بتا دوں، اس کا پس منظر بھی بتا دیتا ہوں، پیش منظر بھی بتا دیتا ہوں، اور رد عمل بتا دیتا ہوں جلدی سے، ٹائم تھوڑا ہے اور میں نے نوٹ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پابندی کے حوالے سے عمران خان اور عارف الوی اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ کیا ہے حکومت پاکستان نے، اور کیا ہے، اور تحریک انصار پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے اس طرح کی باتیں کی تھی۔ پی ٹی آئی پر پابندی کی حکومتی فیصلے کے خلاف جو لوگوں نے رد عمل دیا یہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سب سے پہلے آج جناب جو ہے پی ٹی آئی کی آنکھوں کا تارا صدیق جانپرا، وہ اس نے کیا ٹویٹ کیا، اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ فرض کریں پی ٹی آئی پر پابندی لگا بھی دیں تو سنی اتحاد کونسل اور ایم ڈبلیو ایم موجود ہیں، خان سے ان کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ یہ جناب صدیق جان صاحب پرانے کیا، اور پھر اس کے بعد سینئر اینکر حامد میر صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ کسی جماعت پر پابندی لگا دینے سے اس جماعت کی قیادت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تاریخ کا وہ سبق ہے جو پیپلز پارٹی کو سمجھ آ چکا ہے، لیکن نون لیگ کو انہوں نے کہا جی کوئی نہیں سمجھ آیا۔ اب پاکستان کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ یعنی کہ یہ انہوں نے ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور انہوں نے کہا نون لیگ نے ویسے سبق کوئی نہیں سمجھا ہے، پیپلز پارٹی کو سمجھ آ چکیا ہے۔ ایم کیو ایم لندن کے رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی جناب کی کیا انہیں کیا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی عائد کرنے جیسے فیصلوں میں سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں پر تو پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن عوامی سیاست ختم نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے مسلم لیگ نون پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دامن پر ایک یہی داغ باقی تھا، آج وہ بھی لگوا لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے سوال کیا کہ کیا عوام اس فیصلے کو مانیں گے۔ حکومت کا پی ٹی آئی پر پابندی کی لگانے کے حوالے سے یہ رد عمل ہے جو میں آپ کو فوری طور پہ بتا رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بہت بولتا ہے نہیں میں پنجوتا، انہوں نے کہا جناب پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی باتیں کرنے والے اپنی قبر کھود دینے، یہ سیاسی یہ وکیل ہے لیکن سیاسی گلاں کرتا ہے، کھودنے جا رہے ہیں۔ انہوں کہنا ہے کہ ایسا حکم سپریم کورٹ بھی صرف اس صورت میں جاری کر سکتی ہے جب کوئی جماعت پاکستان کے خلاف ہو، اور ہماری جماعت چند اشخاص کی پالیسیوں کے خلاف ہے، ملک کے خلاف نہیں۔ بندہ انہوں نے پوچھا کہ فوج کے خلاف تھے تسی ہجے تک بھی جے پاجی، تو پھر وہ تو بہت بڑا ادارہ ہے، سپریم ادارہ ہے، اور تو کل دا وکیل ہے، اور وکیل ہے پھر پی ٹی آئی شامل ہو گیا، تو ہن تو ذاتی وکیل تے نہ رہا پائی، تو آپ تو بیسیکلی لیگل ایڈوائزر ٹو پی ٹی آئی ہو گئے ہیں اب۔ تو بال پرادا بھائی وہ کہہ سکتا ہے کچھ بھی، ہر ایک کے منہ پہ تالا نہیں لگایا جا سکتا نا۔
تو انہوں نے کہا کہ ملک واڑے، انہوں نے نون لیگ واڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ملک دشمن جماعت کہنا نون لیگ کی بے شرمی اور ڈھاٹھائی ہو سکتی ہے. بس یہ اس طرح کے الفاظ یہ آپ کو پتہ کہ بولتے ہیں. عمران خان پاکستان خود مختار مسلسل کے لیے جیل میں قید ہے، انہوں نے کیا ہے. صحیح ہے. آگے آؤ. نعیم حیدر پنجوتا کا میں نے دیا آپ کو بتا. اور ایک صارف کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے. پی ٹی آئی ایک سوچ ہے، اور سوچ ایسی خطرناک سوچ ہے کہ جو لوگوں کے گھروں میں سرایت کر چکی ہے اور پاکستان کی بربادی اور نسل اور جنریشن کو برباد کر کے ہی چھوڑے گی، اور یہ ملک کو بھی تباہ کر کے چھوڑے گی جب تک یہ عمران خان کی شکل میں پی ٹی آئی موجود ہے. یہ ایک صارف نے کیا ہے. یہ ٹویٹ تھا، میں نے کہا سارے برابر کر کے بیلنس کر کے ڈالتے ہیں نا. پھر انہوں نے کہا اچھا ایک صارف نے نون لیگ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پہلے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ لڑ رہے تھے اور اب عدالتوں کے ساتھ لڑیں گے. ان کا مزید کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے پارٹی کو توڑا لیکن ہم الیکشن جیت گئے اور اب بھی ہم ہر حد تک جائیں گے. پی ٹی آئی کو ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے. انہوں نے کہا جناب یہ ایک صارف تھے. اگلے صارف نے کیا ہے کہ عمران خان جو ہے پلے بوائے، عمران خان پلے بوائے، اور جس کو دین کا کوئی علم نہیں، لیکن وہ اپنے تمام جلسوں میں اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتا رہا اور پاکستان کی سادہ لو عوام کو پاگل بناتا رہا، اور صادق امین کا سرٹیفکیٹ عدالت سے اپنے ہم پسند اور مرضی کے اور محکمہ زراعت کے لگائے ہوئے چیف جسٹس سے اپنا سرٹیفکیٹ صادق امین کا لے کے لوگوں کو پاگل بناتا رہا، اور ملک میں سونامی کی بجائے سیلاب میں ڈوب چکا ہے. جناب یہ دیکھو لوگ انٹرسٹنگ کرتے ہیں، بہرحال انالیسز دیتے ہیں اپنا صحافی ہیں. شہزاد اقبال صاحب انہوں نے کہا کہ جمہوری دور میں عملانہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. ایک طرف معیشت کا برا حال ہے، عوام مہنگائی میں پس چکے ہیں، مگر حکومت کا فوکس پی ٹی آئی پر پابندی لگانے، صنم جاوید عمران خان کو گرفتار کرنے پر ہے. ان کا مزید کہنا تھا حکومت کی اصل لڑائی پی ٹی آئی سے نہیں عدلیہ سے ہے. جمہوری دور میں عملانہ فیصلے انہوں نے کہا. پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان پر انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طریقہ انصاف پر پابندی لگانے کی کوشش کر کے دیکھ لو، اللہ اور قوم ہمارے ساتھ ہے. کوشش کر کے دیکھ لو، اللہ اور قوم ہمارے ساتھ ہے. واہ، اللہ تو ہر ایک کا اللہ ہے جناب، اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. لیکن بہرحال یہ برا نے ان کی کہہ سکنے ہیں. اچھا میں ایک اور آپ کو بات بتانے لگا تھا جو ویری ویری امپورٹنٹ ہے. اب میں دوسری جو خبریں بتائی ہیں 199 ملین پاؤنڈ اور یہ وہ، اب وہ تھوڑی سی آگے چلی جائیں گی. ابھی میں فوری طور پہ آپ کو خبر بتانے لگا ہوں کہ یہ مارشل لاء اور ایمرجنسی کی ملک میں کوئی باز گشت ہونے شروع ہوئی ہے، اور اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کی ریلی تھی چھوٹی سی، اور اس ریلی میں یہ ہوا یہ کہ جناب کچھ لوگوں نے شیخ وقاص اکرم صاحب سے بات کی ہے، اور وہ یہاں پہ کوڈ ہوئی ہے کہ ملک میں ایمرجنسی اور مارشل لاء کی باتیں ہونے لگ گئی ہیں. تو انہوں نے کہا جی مشرف نے بھی لگائی تھی تو کیا لوگوں کی زبان بندی تو نہیں ہو سکتی. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ 1958 میں جو سب سے پہلا مارشل لاء لگا تھا وہ تھا 7 اور 8 اکتوبر 1958 کی درمیانی شب. پاکستان کے اس ٹائم پہلے صدر تھے اسکندر مرزا، جنہاں دے دادا یا پردادا میر جعفر تھے. پرا کیسے انفارمیشن دے رہا ہوں. اچھا، اور اسکندر مرزا نے آئین معطل کر دیا اور اسمبلیاں تحلیل کر دی، اور سیاسی جماعت نے کل عزم قرار دے کر ملک کی تاریخ کا پہلا مارشل لاء لگایا. اور پہلے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جناب آرمی چیف جنرل جناب ایوب خان جو صاحب تھے، وہ تھے پہلے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر، اور وہ ہیں عمر ایوب صاحب کے دادا جان. یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا یہ چیزیں تاکہ آپ کو. اور اس وقت عمر ایوب خان پی ٹی آئی کے بڑے سرگرم اور چیمپئن جمہوریت کے ہیں. ان کے دادا جناب نے پہلا ملک سے کام پایا سی، اور پہلا جو مارشل لاء تھا وہ جنرل ایوب نے لگایا تھا. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی واک کے دوران شیخ وقاص اکرم نے کافی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، کافی دھویا پارٹ. آپ کو تو سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کافی سخت الفاظ
ادا کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے تو انہیں چیلنج کیا کہ پابندی لگانی ہے تو آ جائیں، ہم تیار ہیں، یہ سارے بات کر رہے ہیں. پھر جو ایمرجنسی کے نفاذ کی اطلاعات پر ان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ ایمرجنسی لگنے سے عوام گونگے ہو جائیں گے. پرویز مشرف نے بھی لگائی تھی، ملک میں ایمرجنسی اور ماشاء اللہ بھی لگتے رہے ہیں، تو کیا سیاسی قوتیں خاموش رہی ہیں؟ جناب یہ بات کی پران ہے. دوسری طرف یہ تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو راؤنڈ اپ دیتا جاؤں. دوسری طرف آ جائیں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل، نیب کا ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا امکان ہے. 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل جو آپ کو پتہ چل رہا ہے، یہ پیش رفت سامنے آئی ہے. اس میں نیب کی جانب سے ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، اور ضمنی ریفرنس میں بشرا بی بی کو بھی ملزم نامزد کیا جائے گا. دیکھیں بی بی اگر ادھر نکاح کیس سے اگر باہر نکل دیا ہے تو پھر جناب پکے کیس سے اندر ہے، اور مینوں کوئی مستقبل قریب سے نہ عمران خان سے اور نہ بشرا بی بی سے باہر آندے کوئی نظر آ رہے. میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں. اپ ڈیٹ کچھ یہی ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے اسکینڈل کے حوالے سے، اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے بھی اپنے بیان ریکارڈ کرایا تھا، وہ بھی سامنے آیا ہے. پھر زبیدہ جلال پین انہوں نے بھی 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے جو ہے بیان ریکارڈ کرایا، وہ بھی سامنے آیا ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ مذکورہ معاملہ وفاقی کابینہ پیش کیا گیا تھا، تاہم وہ اس میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہاں کیا بحث ہوئی ہے ان کو نہیں پتہ. یہ اعظم خان پرنسپل سیکرٹری عمران خان صاحب کے ان کا یہ بیان تھا. اور زبیدہ جلال نے بھی یہ اس کی شوٹ یعنی کہ بتایا ہے کہ یہ کیس تھا جو اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بی بی کہہ رہی ہے کہ پرویز خٹک اور سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپنا بیان عدالت میں جمع کرا چکے ہیں. اور بی بی نے بھی یہی گل کی تھی کہ لفافہ آیا سی شہزاد اکبر لے کے اور وہ سائن شدہ تھا اور کھول کے اسی کوئی نہیں ویکھیا. زبیدہ جلال بی بی دا بھی کچھ اس طرح کا بیان تھا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں نہ رہ جائے کہ زبیدہ جلال بی بی کا ایگزیکٹ بیان جو تھا وہ میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا شہزاد اکبر نے کابینہ میں ایک نوٹ بند لفافے میں پیش کیا، یعنی کہ پرچہ ہوئے گا. کابینہ اجلاس میں ایجنڈے سے متعلق طریقہ کار پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. دیکھیں شہزاد اکبر کی بریفنگ 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق تھی. انہوں نے شہزاد اکبر نے بتایا کہ 190 ملین پاؤنڈ غیر قانونی طور پر برطانیہ منتقل ہوئے. حکومت پاکستان کو بتایا گیا یہ رقم برطانیہ میں ہے جو کہ خفیہ ہے. زبیدہ جلال کے بیان کے مطابق کابینہ میں بتایا گیا کہ معاملہ خفیہ ہے، اس پر کوئی بات نہ کی جائے. شہزاد اکبر نے کابینہ میں اس ایجنڈے کی منظوری پر زور دیا. زبیدہ جلال نے کہا کہ میں نے اور کابینہ کے دیگر ممبران نے اس معاملے پر غور کرنے کو کہا تھا. ہائے شہزاد اکبر کو انہوں نے کہا جی پاکستان کو یہ پیسے واپس آ جائیں گے. شہزاد اکبر کے سر پر یعنی کہ 190 ملین پر ایجنڈے کی منظوری ہوئی. زبیدہ جلال نے کہ مجھے 2 دستاویز دکھائی گئیں، ایک بانی پی ٹی آئی کا نوٹ اور ایک خفیہ معاہدہ. جو دستاویز مجھے دکھائی گئیں اس سے قبل مجھے اس کے بارے میں بالکل کوئی چیز معلوم نہیں سی. یہ جناب تھی گفتگو. میں نے کہا یہ آپ کو بتاؤں جو کہ بی بی زبیدہ جلال آپ ہی نے کی ہے، اور آپ ہی نے جو کہا ہے آپ نے دیکھ لیا. یہ بھی بہت پرانی سیاستدان ہے، پرویز مشرف صاحب کی کابینہ میں ہوا کرتی تھیں. آپ کو یاد اگر ہوگا تو آپ ذرا سوچیں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ بی بی جناب پرویز مشرف کے دور میں بھی وزیر ایجوکیشن منسٹر تھیں، اور مجھے یاد ہے ان کا کہ یہ وہاں پہ. اچھا آخری خبر بہت لمبا ہو گیا ویلاگ. سنم جاوید بہت خطرناک بول دی ہے داریاں دے والے نال بھی، اور بہت ہی خطرناک شوخی جی ہے پین تھوڑی جی، لیکن چلو کوئی گل نہیں، کیونکہ جب سے یہ جیل میں بھی تھی سرخی پاؤڈر لگا کے سامنے نظر آتی تھی تو لوگ کہتے تھے یہ کسی ہوٹل سے اسٹے کیا ہوا ہے. فل ٹائم پروٹوکول تو بال مل رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ماشاءاللہ. تو پی ٹی آئی رہنما سنم جاوید رہائی کے بعد انہوں نے پہلا کام کی کیتا ہے، یہ میں تمہیں دسن لگا سا کہ غیر قانونی قرار دے کر رہائی کی درخواست نمٹا دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. فل ٹائم مبتا نے عامر فروخ دیاں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور پی ٹی آئی کے زبردست طریقے سے پرا لوگوں نے چھڑ رہا ہے، انہوں نے ضمانتاں لے رہا ہے. اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ سے بھی کئی جج نے جڑے فل ٹائم مبتا نشاور کر رہے ہیں پی ٹی آئی
کے اوپر۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ سنم جاوید اب آزاد ہیں اور اپنے صوبے میں جا سکتی ہیں۔ عدالتی ریلیف کے بعد سنم جاوید پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ارکان پارلیمنٹ کے احتجاجی مارچ میں پہنچ گئیں، جہاں بیرسٹر گور، عمر ایوب، اسد کیسر، زرتاج گل، عامر رضا اور راجہ ناصر عباس بھی شریک تھے اور ہاتھوں پہ پلے کارڈ اٹھائے اور اکھی نعرے بازی لگائی۔ اور صارفین کا کہنا ہے کہ سنم جاوید احتجاج کرنے پر ہی گرفتار ہوئی تھیں اور سزا کے طور پر 14 مہینے قید کاٹی، لیکن رہا ہوتے پی ٹی آئی کے احتجاج میں پہنچ گئی۔ احتجاج پر گرفتار ہوئی تھی، 14 مہینے قید کاٹی، رہا ہوتے احتجاج میں پہنچ گئی۔ دیکھیے اتھوں ہی گئی سی پرین، اتھوں ہی واپس آ گئی ہے۔ اور سنم جاوید نے کیا جی عمران خان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ واہ، انہیں کہنا تھا کہ کوشش کروں گی کہ کسی طرح عمران خان سے ملاقات ہو جائے۔ عمران خان سے کہوں گی کہ بہت شکریہ، آپ کو میرا نام آ گیا، ہم اپنے معاملات میں مصروف تھے، ہمیں نہیں پتا باہر کیا چل رہا ہے، کوشش کروں گی عمران خان سے ملاقات ہو جائے۔ اور وہ اسلام آباد میں رہیں گی اور یہ لاہور چلی جائیں گی، اس پر ان کے والد کا کہنا تھا کہ سنم جاوید کے خاوند فیصلہ کریں گے کہ وہ کہاں رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سنم جاوید آج میری طرف سے بھی آزاد ہے جی، ابے نے بھی کہتا ہے سنم جاوید اس کے میاں فیصلہ کریں گے کہ وہ کہاں رہیں گی جناب، ایک کیا ہے۔ اور سنم جاوید مخصوص نشستوں سے قومی اسمبلی کی ممبر بننے جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فل ٹائم جو ریزرو سیٹس ہیں اس کی طرف دھیان ہے، اور سنم جاوید بہرحال ہو گئی ہے۔ اب دیکھتا ہیں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ہے سفارشیں ہو رہی ہیں بڑی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا بھی ہے کام یا نہیں۔ اس سے پہلے کہیں پی ٹی آئی کا جو عدالت کے ساتھ جو سنگ پھنسے نظر آ رہے ہیں حکومت کے، ہو سکتا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں فی الحال نہ مل سکن، اناؤنس تو ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور عدالت عدلیہ کے کچھ جج اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور باقی دوسرے جڑے جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ کے، یہ گروپ بندیاں یہ چل رہی ہیں جناب۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون ملک کی خدمت کرتا ہے اور کون پیسے لے کے اور فنڈ کھا کے اور ملک میں ہجانی کیفیت برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عوام بہت سمجھدار ہے، تجھے خود ہی دیکھ لو۔ پرانو فوری طور پہ اجازت دے دو، کافی لمبا ویلاگ ہو گیا اور آپ کا فرض عین ہے کہ اس کو دیکھیں بھی اور ٹاکر آپ کو سبسکرائب کریں۔ فوری طور پہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔